پتا چلا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. اب پتا چلا یہ ہوتی ہے. نواز شریف کے دور میں ہوتی ہے, شہباز شریف کے دور میں ہوتی ہے. صرف نعرے مارنے سے عزت نہیں ہوتی. اور وہ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے, کبھی میرا نام لیتا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی. وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا. وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں, اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے. اب نواز شریف کا دور آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 4-5 سال جب نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے, نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا. تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. ایک سیکنڈ پلیز. روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی. آج مہنگائی زیادہ ہو گئی, آج ڈالر جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا, آج ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا, آج IMF کو واپس پاکستان دے دیا ہے. کبھی کسی ملک سے لڑائی, کبھی کسی ملک سے لڑائی. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں, آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے. اور پہلے ایک منٹ مہربانی, اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مہنگائی بڑھ گئی, روٹی 25 روپے کی ہو گئی. آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے. اور آٹے کی قیمتیں, میں نے سر توڑ کوشش کرتی ہوں ڈیلی کہ آٹے کی اور قیمت نہ بڑھے, میرے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ کم از کم سستی ملے, تاکہ کوئی پنجاب کا کوئی فرد, چاہے غریب ہو چاہے نادار ہو, وہ بھوکا نہ سوئے, اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں. اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ادویات ہیں وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے. وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز آپ کی دہلیز پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. کینسر کی ادویات, دل کے امراض کی ادویات, ہیپیٹائٹس کی ادویات, آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو 2 مہینے کا سٹاک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور کل میں نے ابھی جب میں چائنا گئی, سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے, کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھیراپی ہوتی ہے, کیمو تھیراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھیراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا, یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی, میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے. اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے, نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے, تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے میو ہاسپٹل کے, انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے.
اور اس کے بعد چائنا نے اپنے انجینئرز بھیجے یہاں پر جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, ہماری نرسز کو ٹرین کیا. اور مجھے میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے تو یہ مشین ہم وہاں لگائیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ مشین جب کینسر ہاسپٹل بنے گا 1 سال بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا, کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھراپی نہیں, اور 60 منٹ کے اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا 55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا, اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا, آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو آج عسکری قیادت ہے, وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی, اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے, اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے, اربوں کی آبادی ہے اس کی, لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. اب پتا چلا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. اب پتا چلا یہ ہوتی ہے, نواز شریف کے دور میں ہوتی ہے, شہباز شریف کے دور میں ہوتی ہے. صرف نعرے مارنے سے عزت نہیں ہوتی, اور وہ
ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے, کبھی میرا نام لیتا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی. وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا, وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں, اس کو یہ نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے.